حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری اشرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر اس کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ نے اعتکاف کا معمول جاری رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متفق کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کو ان تمام اچھے کاموں کا جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا ایسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کہ نیکی کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو۔ صحت اعتکاف کے لیے درج ذیل شرائط کا وجود ضروری ہے۔ مسلمان ہونا کافر کا اعتکاف نہیں، عاقل ہونا مجنون کا اعتکاف نہیں، بالغ ہونا شرط نہیں، اس لیے نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے۔ جنابت سے پاک ہونا ناپاک شخص کا مسجد میں داخل ممنوع ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنا بلا نیت مسجد میں بیٹھنے سے اعتکاف نہ ہوگا۔ جس جگہ اعتکاف بیٹھے وہ جگہ شرعی مسجد ہو۔ سنت اور واجب اعتکاف میں روزے سے ہونا۔ مسجد سے مراد خاص وہ حصہ زمین ہے جو نماز کے لیے تیار کیا گیا ہو، یعنی اندر کا کمرہ، برآمدہ اور صحن۔ باقی جو حصہ اس سے خارج ہو وہ مسجد کے حکم میں نہیں، خواہ ضرورت مسجد ہی کے لیے وقف ہو، جیسے امام کا حجرہ، مسجد کے ساتھ مدرسہ، جنازگاہ، وضو خانہ، غسل خانہ، یہ تمام جگہ مسجد سے خارج ہیں۔ اگر متفق نے بلا ضرورت ان میں قدم رکھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔